سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، وجہتن، ایک توجہ کی سمت ہے۔ جس مذہب جس دین کا ماننے والا ہو وہ اپنی عبادت کے لیے کسی نہ کسی سمت کی طرف منہ کرتا ہے، اور یہ سمتیں انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہیں۔ لیکن مسلمان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جس جہت کی طرف وہ منہ کرتا ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ جہت اسے سکھائی ہے اور اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ باتیں بناتے ہیں تو باتیں بناتے رہیں، تم اللہ کی فرمانبرداری کرتے رہو اور اپنا منہ نماز میں بیت اللہ شریف کی طرف رکھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو ایک ساتھ لے آئے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ، اللہ تمہیں لے آئے گا، جمیعاً، سب کو، یعنی سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے اور حساب دینا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ آخرت کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو کہ تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جو باطل ہیں ان کا فیصلہ کل بروز قیامت ہو جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ The 18th ruku of Surah Al-Baqarah begins here, and it is the second ruku of the second juz. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. For every individual there is a direction of inclination which he faces, so excel in acts of piety. Every religion and creed has some direction towards which its followers turn in worship. These directions have been chosen by them for other religions. However, when a Muslim worships Allah subhanahu wa ta'ala, the direction towards which he turns has not been chosen by his own preference. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala taught him this direction and commanded him to face it. Therefore, O Muslims, strive to excel in good deeds. Do not concern yourselves with what people say. Let people continue making remarks if they wish. You should continue obeying Allah subhanahu wa ta'ala, and you should continue facing towards Masjid al-Haram, facing the Kaaba during Salah. أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Allah will gather all of you wherever you may be. Meaning all people will be gathered before Allah subhanahu wa ta'ala. An account will be taken and the decision regarding paradise and hell will be made. Therefore, remember the hereafter and remain obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, for you all must appear before Him. Those who are upon falsehood will have their account taken on the day of resurrection. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Indeed, Allah has power over everything. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ،
جہاں سے تم نکلو، جہاں سے تم آؤ، فولی وجہ کا، اپنا چہرہ پھیرو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو تو نماز میں اپنا منہ کعبے کی طرف کرو، مسجد حرام کی طرف کرو. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. یعنی یہ قبلے کی طرف منہ کرنا تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں، وہ بخوبی جانتا ہے. تم اللہ کی رضا کے لیے جہاں کہیں نماز پڑھو تو منہ اپنا قبلے کی طرف کرو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Dear beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, wherever you may come from, face the sacred house. Whenever you travel from any city, then in prayer turn your face towards the Kaaba and towards Masjid al-Haram. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Indeed, this is certainly the truth from your Lord, and Allah is not unaware of your deeds. This command to face the Qibla is the truth from Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala is not unaware of your deeds. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے محبوب آپ جہاں سے آئیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کریں. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے. یعنی کافروں کو یہ تانا دینے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں. یعنی اے مسلمانوں تمہیں حکم ہوا کہ بیت المقدس کی بجائے اب اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کرو. تو ایسا نہ ہو کہ سفر کی حالت میں یا کہیں تم نکلے ہوئے ہو اور بیت اللہ کی طرف منہ کیے بغیر نماز ادا کر لو، تو مشرکین مکہ کو موقع ملے گا اور وہ تانا دیں گے کہ اب دیکھو یہ نماز میں بیت اللہ کی طرف بھی منہ نہیں کر رہے، انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا بھی قبلہ چھوڑ دیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، یعنی تانا دینے کا موقع باقی نہ رہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, from wherever you may come, face the sacred house. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. O Muslims, wherever you are, turn your face towards it, so that people do not have evidence against you. Meaning, so that the disbelievers may not have the opportunity to taunt you by saying they even abandoned the Qibla of Ibrahim and Ismail alayhim as-salam in opposition to Quraysh, despite the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is from their descendants and acknowledges their greatness and honor. In other words, O Muslims, you have been commanded to turn towards the Kaaba instead of Baytul Muqaddas. Therefore, do not allow a situation where, whilst traveling or being away from home, you perform prayer without facing the Kaaba. Otherwise, the polytheists of Mecca will find an opportunity to mock and say, look, they are not even facing Baytullah in prayer anymore. They have abandoned the Qibla of Ibrahim and Ismail alayhim as-salam. So do not give them any excuse to taunt or criticize you.
الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو لوگ بیجا اعتراض کرتے ہیں اور ضد کی وجہ سے، اناد اور دشمنی کی وجہ سے فضول اعتراضات کرتے ہیں، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ الا الذین ظلموا منہم سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں جس سے کافروں کو تانا دینے کا موقع ملے، لیکن اتنی احتیاط کے باوجود جو ضدی لوگ ہیں، جو ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، جو صرف بیجا اعتراض کرتے ہیں، وہ تو کرتے رہیں گے اعتراض، ان کی تمہیں پرواہ نہیں کرنی۔ فلا تخشوہم، تو ان سے نہ ڈرو، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تم مجھ سے ڈرو، میری فرمانبرداری کرو، اور اس راہ حق پر جو تم چل رہے ہو، اس پر جو دشمنان اسلام کفار فضول اعتراض کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کرو، ان سے نہ ڈرو، صرف و صرف مجھ سے ڈرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, except those who behave unjustly from among them. That is, those people who make baseless objections due to stubbornness and enmity. You should not concern yourselves with them. Meaning, Muslims should avoid actions that provide disbelievers with opportunities for criticism. However, despite every precaution, stubborn and unjust people who only wish to raise baseless objections will continue to do so. Their objections should not concern you. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي, so fear them not and fear me. Meaning Allah subhanahu wa ta'ala says, O Muslims, fear me, remain obedient to me, continue upon this path of truth upon which you are walking. As for the baseless objections raised by the enemies of Islam and the disbelievers, do not concern yourselves with them. Do not fear them, fear only me.